بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے سرداروں کی ابو طالب سے ملاقات۔ اب قریش میں ہر طرف اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کو آپ کی مخالفت اور دشمنی پر آمادہ کرتے اور اس کے لیے فضا تیار کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرداران قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ سن رسیدہ ہو گئے ہیں اور ہماری نگاہ میں آپ کی خاص قدر و منزلت ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، لیکن آپ نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کیا۔ اب خدا کی قسم ہم اس سے زیادہ صبر نہ کریں گے جتنا ہم نے اب تک صبر کا ثبوت دیا۔ اب ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو غلط قرار دینا اور ہم کو ناسمجھ اور بے عقل ٹھہرانا اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالنا زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یا آپ ان کو ان حرکت سے باز رکھیں یا پھر ہم ان سے اور آپ سے سمجھ لیں گے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے۔ ابو طالب پر اپنی قوم کی جدائی اور دشمنی بھی شاق تھی، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں اور ان کو قوم کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے آپ کو بلا بھیجا اور کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ بھتیجے، میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی۔ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر خیال ہوا کہ شاید ابو طالب اب ان کے معاملے میں متردد ہو گئے ہیں اور اب آپ کے بچاؤ اور حفاظت کی فکر نہ کر سکیں گے۔ آپ کو رنج ہوا اور آپ نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے فرمایا، چچا، خدا کی قسم مجھ پر ایسی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور اس کے بدلے یہ چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ مجھے تو یہ کام کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے یا میں اسی راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ مشفق چچا بھی جو آپ کی 8 سال عمر کے وقت سے یتیم بھتیجا سمجھ کر بچاؤ اور حفاظت کی فکر رکھا کرتے تھے اور ان کی حمایت سے آپ کی دشواریوں میں کمی ہوتی تھی، شاید اب بدلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور آپ رو دیے اور واپس تشریف لے جانے کے لیے اٹھے۔ آپ کو اس تأثر کے ساتھ جاتا دیکھ کر مشفق چچا پر اثر پڑا اور انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ میرے بھتیجے آؤ۔ آپ میں سامنے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، جاؤ اور جیسا تمہارا دل چاہے کرو، خدا کی قسم میں تم کو اپنے سے جدا کر کے کسی کے حوالے نہ کروں گا۔